یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تیرے طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پروردہ آغوش ولایت محترم المقام عزت مآب صاحبزادہ پیر سید اطہر حسین شاہ نقوی چشتی نظام دامت برکاتہم العالیہ، دعا ہے مالک آپ کا خیر والا سایہ ہم غلاموں پر تادیر اللہ سلامت رکھے، اور اللہ ہمیں اسی طرح سادات سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آج کی اس خوبصورت بزم میں محترم المقام عزت مآب آل نبی اولاد علی سید رضا علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اور ان کے تمام بھائی جو آج کی اس محفل میں شریک ہوئے، اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اس کے بعد جملہ غلامان مصطفیٰ جو دور و نزدیک سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور مالک آپ کو قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے۔ صد بار مبارکباد کے مستحق ہیں محترم المقام جناب محمد اصغر فریدی صاحب اور ان کے تمام بیٹے جو اتنی محبت خلوص کے ساتھ اس محفل پاک کو سجاتے ہیں۔ قاری محترم المقام عزت مآب جناب زینت القرآن قاری محمد افضل صابر صاحب اتنے خلوص کے ساتھ اس محفل کو سجاتے ہیں کہ مجمع تھوڑا ہوتا ہے پر لگتا عاشقوں کا ہے، اور ہم جیسے فقیروں کو یہی بات کافی ہوتی ہے، کم ہوں پر عاشق تو ہو، کیونکہ ہم تعداد والے تو ہے ہی نہیں۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم کبھی 313 تھے، کبھی 72 تھے۔ چلو جنہیں سمجھ آئی وہ تو سبحان اللہ بول دیتے۔ میں بہت ہی مجھے اعتراف ہے اپنی نالائکی کا، سچ بتاؤں تو خطابات اور مسلسل بول کر گلا بالکل جو ہے وہ اپنے اختتام پر ہے۔ ہم 2 دن پہلے میں ڈسکا سیالکوٹ تھے، تو پھر ہم ساری رات ٹریول کر کے ادھر منشن آباد مکلوڑ گنج شاید علاقے کا نام ہے، وہاں آئے تو کل رات وہاں تھے، پھر پاک پتن، اور پاک پتن سے بھی آپ کے پاس سیدھا میں آ رہا ہوں۔ اب گزارش اتنی ہے کہ میں نے جانا بھی جلدی ہے، اور آپ کی محبتیں بھی مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ کچھ سنایا جائے، کیونکہ آپ کچھ ظاہر سی بات ہے آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب 2 منٹ میں میری گزارش ایک ہے وہ مانیں، یہ بچوں کو سائیڈ پہ کریں اور بڑے میرے سامنے لا کے بیٹھائیں۔ بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، شاباش، ادھر سٹیج پہ کچھ آ جاؤ، ادھر اوپر، شاباش میرا بیٹا، اللہ سلامت رکھے بیٹو۔ اور یہ جو بڑے بڑے چہرے ہیں ان کو آگے کریں، دیکھیں پیچھے بھی جگہ کھل جائے گی، یہ جو دوست کھڑے ہیں ان کو بھی بیٹھنے کا موقع مل جائے گا۔ بیٹا اور ہو جائے، ادھر کریں، میں آپ کو پتہ ہے آپ بسم اللہ، اور آگے ہیں نا، یہ اتنی جگہ خالی میں نے کیا کرنی ہے آپ سب کے لیے، بسم اللہ، اور 2 قدم تمام احباب یہ سارے سامنے والے 2 قدم حرکت کریں، اللہ آپ کو اس حرکت میں برکت عطا فرمائے۔
دوستان محترم، شہزادی اس کو میری بات سنتے ہیں، آپ نے جتنا سپورٹ ہو سکے اتنی ذرا دے کے رکھنی ہے، مجھے آواز کھینچ کی نہیں ہے تاکہ گلے میں تکلیف بھی ہے اور درد بھی ہے، بس خطاب ہو جائے، اتنا سپورٹ دے کے رکھیے گا مجھے۔ اچھا میں سچ پوچھیں ویسے تو مجھے قبلہ اصغر فریدی صاحب نے میرے کان میں پھونک ماری ہے موضوع کی، حالانکہ یہ پھونک اصولی طور پر اس وقت مارنی چاہیے جب ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ اگلے کو پتا ہو کہ بھئی میں نے کیا بولنا ہے، لیکن ان کو پتا ہے منہاج القرآن والوں کو درمیان میں بھی مار دو وہ وہیں سے شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے نا۔ لیکن ہم بھی کچھ اپنا، میرا کچھ اپنا دل کر رہا تھا تو اب انشاءاللہ تعالی، اور قبلہ ہمارے سروں کے تاج پیر سید اطہر شاہ صاحب نقوی، اور ان سے غالباً یہ میری دوسری ملاقات ہے، اور مجھے اس بات کا بھی شوق اور اشتیاق تھا علی والوں میں بیٹھ کر علی کا ذکر سنانے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے۔ اچھا میں اب ایک نقطے سے اپنی بات کو شروع کر لیتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ قائدین تحریک منہاج القرآن اور وابستگان، عہدیداران، کارکنان کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور یقیناً مجھے آج بھی محترم المقام قاری محمد ندیم قادری صاحب کا چہرہ آج بھی مجھے یاد ہے، غالباً 2 سال پہلے شاید ادھر ہی پروگرام ہوا تھا، وہ بالکل مجھے بڑی اچھی طرح یاد پڑتا ہے۔ اچھا اب ہم بغیر وقت ضائع کیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تاکہ میں انشاءاللہ کم وقت میں آپ سے بہت زیادہ باتیں کر سکوں۔ قبلہ پہلی بات تو یہ ہے، پہلے کچھ تمہید، کچھ بات قائم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آپ کا دل ہوا ویسے بات کر لیں گے۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کبھی آپ کے علاقے میں ایسا ہوا ہے کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہو اور آپ نے جا کر بچے کو مبارکباد دی ہو کہ تجھے مبارک ہو تو پیدا ہوا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا؟ ٹھیک ہو گیا یہ بات مہمان ادھر بھی سید، ادھر بھی سید، درمیان جسی آ گئے، واہ واہ واہ۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، جاگ جائیے، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ چلیں میں چوتھے مصرے تک آپ کے ہاتھوں کا اور آواز کا انتظار کرتا ہوں۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نہ جوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نہ جوڑوں راحت میں آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اب وہ میں ایک اصل میں نا وہ جو مثال دے رہا تھا، شاہ صاحب آگئے تو انشاءاللہ اب مجھے نہیں پتا کہ آج کیا میں نے بولنا ہے، واللہ میرے دماغ میں کچھ نہیں ہے۔ اب جو آئے ہیں جن کے گھر کی بات ہے، آج جو دل میں آئے گا دل کی باتیں کر لیتے ہیں، تو آج موضوع کے پیچھے نہیں جانا، آج عشق کے پیچھے چلتے ہیں۔ گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا۔ قبلہ میں سادات آئے ہیں، میں نا ابھی رستے میں میرے تک ایک پیغام آیا، ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے ایک سوشل میڈیا پر میں نے یہ بات کہہ کر یہ والے اشعار پڑھ دیے کہ یہ منہاج القرآن کا عقیدہ ہے، تو وہ لوگ میسج کر کے کالیں کر کے وضاحتیں مانگ رہے ہیں میرے جاننے والوں سے کہ یہ فرحان صاحب نے کیا کہہ دیا ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ میں نے کہا یہ بات کسی اور کے بارے میں کی ہوتی کبھی وضاحت نہیں مانگنی تھی، بات علی کی ہو گئی تو وضاحتیں مانگتے ہو گئی، تو میں اسی سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، اگر آپ کا آواز اور آپ کے ہاتھ اٹھے تو چلے مزہ آئے گا۔ گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر ولی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے عاشقوں والی آواز آنی چاہیے نا۔ گوہر تاج، اس کو چھوڑے سمپل رکھیں، آواز سمپل رکھیں، ایک جگہ کر کے چھوڑ دیں، یہ نعت خانہ والا کام نہیں کرنا۔ آواز کی بیس دیں، والیوم کھول دیں، ہلکی سی ایکو رکھیں، مجھے بولنے میں بھی محسوس رہا، یہ والا کام نہیں کرنا جو بھی آپ نے کیا، ایک لفظ میرا ان کو سمجھ آنا چاہیے۔ گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ادھر میری جانب دیکھیے، میں آپ کو کہاں گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، تھوڑا سا اور ہلکا کر دیں، ہلکا سا۔ گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر ولی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا۔ فیصلہ کر لیتے ہیں،
سن کے موت کی خبر میسم نے سولی پر کہا، سن کے موت کی خبر میسم نے سولی پر کہا، کیا کہا بتا میں دیتا ہوں، ہاتھ آپ اٹھائیے۔ سن کے موت کی خبر میسم نے سولی پر کہا، ذکر شاہ لافتہ کے بعد دیکھا جائے۔ اور یہ وہ بات ہے جو میں نے کی کہ یہ منہاج القرآن کا عقیدہ ہے، یہ ہر سنی کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیا کہ کون کتنا معتبر ہے اس کائنات میں؟ اچھا جی، کون کتنا معتبر ہے اس کائنات میں؟ آواز پکڑ لیا، پہلے ہلکا تھا، تھوڑا سا ہلکا کروں۔ کون کتنا معتبر ہے اس کائنات میں؟ توجہ، گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر ولی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا۔ کون کتنا معتبر ہے اس کائنات میں؟ یقین جانو مجھے امید ہے کہ میرا سفر اور چیچا وطنی کی آواز دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا تو میں ہار جاؤں گا۔ کون کتنا معتبر ہے اس کائنات میں؟ یہ احترام سیدہ کے بعد دیکھا جائے۔ کون کتنا معتبر ہے اس کائنات؟ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ شعر میں نے وہاں شاجی پڑھا تھا، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ آج تو ضرور پڑھ لوں۔ یار دیکھو، نبی کے گھر پر وہی خوش ہوتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے۔ نہیں، آپ میری بات کو سمجھے نہیں نا، میں وہ جو پہلے میں اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اصغر صاحب یہ کیا بات ہوئی، عنوان محفل میلاد کا اور ذکر اہل بیت، یہ کیا بات ہوئی، عنوان میلاد مصطفیٰ کا اور ہو علی علی گیا، یہ کیا بات ہوئی، عنوان ذکر میلاد مصطفیٰ کا، ہو حسن حسن گیا، ہو حسین حسین گیا، تذکرہ سیدہ کا ہوا۔ اور میں تمہیں یہی تو بتا رہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بچے کو مبارکباد نہیں دیتا جاتا کہ تجھے مبارک ہو تو پیدا ہوا ہے، لوگ مبارک دیتے ہیں گھر والوں کو کہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب سوچو، جن کی ابو طالب سے بنتی نہیں وہ کس منہ سے میلاد مناتے ہیں؟ جن کی حضرت ابو طالب سے بنتی نہیں، جو ان کی مانتے نہیں، جو ان کو جانتے نہیں، وہ کس منہ سے کہتا ہے؟ کیوں کہ جس رسول کا تم میلاد منا رہے ہو وہ کھیلا حضرت ابو طالب کی گود میں، وہ کھیلا حضرت ابو طالب کی گود میں ہے۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہیں سے متصل کچھ حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں حاضری لگوا لوں، پھر آگے بات کر لیں گے نا، اگر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ہو جائے۔ اب یار بار بار مجھے کہنا نہ پڑے، سادات کی موجودگی میں عاشقوں کا مجمع ہے۔ قبلہ بہت سنا ہوگا آپ نے، مگر آج ایک فقیر کا درد دل بھی سنیں۔ یہ قرآن ہے، لاؤ حافظوں کو میرے سامنے، میں قرآن کھول کر آیت پڑھوں، واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے فرمایا محبوب دشمن کا ہاتھ تیرے تک نہیں آنے دیں گے۔ دشمن کا ہاتھ پہ نہیں لگنے لگے، اللہ حفاظت کرے گا الناس، لوگوں سے، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ مجھے اس دلیل کے بعد یقین ہے کہ میں صرف عاشقوں کے چہروں کی مسکراہٹ کے اندر کھو جاؤں گا۔ شاہ جی، یہ آیت کہ اللہ نے کہا دشمن کا ہاتھ تیرے تک نہیں آئے گا محبوب، تو نے گھبرانا نہیں ہے، یہ آیت مکہ میں نہیں آئی، یہ مدینہ میں آئی۔ جو سمجھ گئے ہیں یہ مدینہ میں آئیے، شان نزول یہ مدینہ میں آئی۔ باری تعالیٰ وہ مدینہ میں جہاں سارے ہی اپنے تھے، یہ بات تو مکہ میں کہتا۔ باری تعالیٰ مدینہ میں تو سارے ہی اپنے تھے، ایک صحابہ کا جمع غفیر تھا، جان مارنے والے تھے، تو یہ بات تو مکہ میں کرتا جہاں گلی گلی میں دشمن تھا۔ اللہ نے فرمایا اور یہ بات میں مکہ میں کیسے کرتا؟ مکہ میں میرا ابو طالب جو تھا، مکہ میں مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، مصطفیٰ کے کو پہرا دینے کے لیے میرا ابو طالب جو تھا۔ اب میں ایک جملہ کہوں، ہاتھ اٹھائیے گا، رب کی پناہ کو ابو طالب کہتے ہیں۔
بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. رب کی پناہ کو ابو طالب کہتے ہیں، خدا کی حفاظت کو ابو طالب کہتے ہیں. جس کے ہوتے اچھا دیکھیے نا، ایک بات یہاں پر میں کرنا چاہوں گا. ہجرت کی رات، ہجرت کی رات لوگوں کی امانتیں نبی کے پاس. اب نبی کو ہجرت کی رات چاہیے تھا نبوی امانتوں کا امین. بے شک میں اب کیا کروں، اب آپ اردو ادب ذرا پڑھے لکھے لوگوں سے پڑھی لکھی بات ہے نا. اب حضور کو چاہیے تھا نبوی امانتوں کا امین. رسول نے دیکھا سب کو، اب رسول کو جو پسند آیا اسے علی کہتے ہیں. آپ کی سبحان اللہ نہیں پسند آئی مجھے. اب رسول نے فرمایا علی میرے بستر پر نبوی امانتوں کا امین بن کے سو جاؤ. میرے بستر پر نبوی امانتوں کا امین بن کے سو جاؤ. مولا علی سو گئے. اب ذرا سوچنے والی بات یہ ہے، اٹھا تاریخ، اٹھا سیر کی کتابوں کو، اٹھاؤ تفاسیر کو، باہر تلواروں کا سایہ. اور وہ ساری رات تلواریں لے کے کھڑے رہے. ہوتا پتہ کیا تھا، کافر دیوار کے اوپر آتا اور اندر دیکھتا، جھاتی مار کے نیچے آ کے اپنے دوستوں کو کہتا گھبراؤ نہیں سوئے ہوئے. بڑا کم بولے سرکار جانچتے تھے. وہ کافر اوپر آ کے دیکھتے اور آ کے اپنے دوستوں کو کہتا گھبراؤ نہیں، اپنے بستر پر ہے. کافر ساری رات فیصلہ نہ کر پایا بستر پر نبی ہے یا علی ہے. بے شک بے شک کافر ساری رات. بعد میں نا، بعد میں کسی نے مولا علی سے کہا حضور وہ تلواروں کا سایہ تھا باہر، نیند تو نہیں نا آئی ہوگی؟ وہ جی تلواروں کا سایہ تھا، وہ جی نیند تو نہیں نا آئی ہوگی. مولا علی نے مسکرا کے اس کو دیکھا. میں آپ کی مسکراہٹ والی بات پہ مسکراہٹ والی سبحان اللہ دیکھو. پہلے بات سنو، ہر بندہ جی نیند تو نہیں نا آئی ہوگی باہر تلواروں کا سایہ تھا. مولا علی مسکرا کے کہنے لگے نادان تجھے کیا بتاؤں، سکون کی نیند آئی ہی اسی رات. سبحان اللہ. سکون کی نیند یا سکون کی نیند آئی اسی رات. آپ نے کہا جی وہ کیسے؟ اب مولا علی نے فرمایا رسول نے امانتیں میرے حوالے کی. رسول نے امانتیں میرے حوالے، رسول نے امانتیں میرے حوالے کی. اور میرے کان میں آقا جاتے ہوئے کہہ گئے علی تم بھی واپس کر کے آ جانا. نبی جاتے ہوئے کان میں کہہ گئے علی تم بھی امانتیں واپس کر کے آ جانا. اب ہاتھ اٹھائیے. مولا علی نے اپنا عقیدہ بتا دیا. میرا تو عقیدہ ہے آج موت بھی میرے مقدر میں لکھی ہو تو ٹل جائے گی، کیونکہ میں نے امانتیں واپس بھی کر لی ہے اور مدینے بھی جانا ہے. تو پتہ کیا چلا، مکہ میں لوگوں کی امانتیں علی کے پاس تھیں. کچھ بول سکو، کوئی بول سکو. مکہ میں لوگوں کی امانتیں مولا علی کے پاس تھی. اور پولو چیچا بکری والوں لوگوں کی امانتیں علی کے پاس تھی. خدا کی امانت ابو طالب کے پاس تھی. خدا کی امانت مکہ میں میں کیوں کہوں، مکہ میں میں کیوں کہوں، مکہ میں ابو طالب ہے نا. اور میں قبلہ کی بات کر دوں یہاں پر، سبحان اللہ، یہ موضوع ہی غلط ہے. ایمان ابو طالب سبحان اللہ، یہ موضوع نہیں، یہ موضوع غلط ایمان. اور میں آپ کو قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتاؤں میں اس موضوع کا قائل ہی نہیں. میں اس موضوع کا قائل، یہ کیا بات ہے ایمان ابو طالب؟ کبھی کسی اور کے باپ کے ایمان کی تو بات نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھا میری بات؟ تاریخ کتابیں پڑھ کسی اور کوئی بھی ہو
بکر زید کسی کے باپ کے ایمان کی بحث آپ کو ملتی ہے کتابوں میں؟ کسی اور کے باپ کے ایمان کی بحث کتابوں میں ملتی ہے؟ اب میں ایک بات کہوں، مان تو تم بھی گئے ہوگے کہ اوروں کے باپ اور ہیں، اس کا باپ اور ہے۔ اوروں کے باپ اور ہیں، اس کا باپ کیوں؟ آپ کہیں فرحان بھائی اگر آپ ایمان ابو طالب کے قائل نہیں تو آپ کس چیز کے قائل ہیں؟ میں بتاتا ہوں، اگر عقیدہ تیرا ملے تو ہاتھ اٹھا کے بولنا پڑے گا۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں فرحان ایمان ابو طالب کا قائل نہیں، فرحان کو احسان ابو طالب کا قائل ہے۔ احسان ابو طالب، توجہ میری جانب رکھیے گا، سمجھو میری، احسان ابو طالب، احسان ابو طالب، احسان ابو طالب، احسان ابو طالب، احسان ابو طالب۔ میں تسبیح کروں گا جب تک آپ نہیں بول لیتے احسان ابو طالب، احسان ابو طالب۔ جو کھڑے ہیں وہ بھی حق ہے احسان ابو طالب، میں نے دیوانہ ہوں گا احسان۔ اب آپ کا حق ہے فرحان بھائی اتنی تسبیح کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی ایک احسان بتا بھی دیں، کوئی ایک احسان بتا بھی دیں۔ اب میں تفصیلات والا تو بندہ ہی نہیں، 2 جمعہ 2 4 میں نے شاہ جی احسان ابو طالب کا پوچھتے ہو، خدا جانتا ہے، سادات کے آگے ہاتھ جوڑ کر خدا ہی جانتا ہے کیا کمال تھا حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر بڑے لنگر میں کہ اسے کھانے والا ایک نبیوں کا امام بن گیا، ایک ولیوں کا امام۔ خدا جانتا ہے اس خوراک میں اس دسترخوان پر کیا تھا، ایک نبیوں کا امام بنا، ایک ولیوں کا امام بنا۔ اور کمال پتہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کائنات میں آئے جتنے بھی بڑے لوگ آئے ایک وقت میں ان کے پاس ایک ہی نور تھا۔ سبحان اللہ۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، سمجھنا میں کیا بول رہا ہوں۔ جتنے بھی بڑے لوگ آئے ایک وقت میں ان کے پاس ایک ہی نور تھا۔ اگر ابراہیم کی پیشانی میں نور اسماعیل تھا تو تب گود میں نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ میں کچھ کہہ گیا؟ اگر یعقوب کی گود میں نور یوسف تھا تو پھر پیشانی میں نہیں تھا۔ ایک وقت میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی تاریخ اگر نور نبوت پیشانی میں تھا تو گود میں نہیں، گود میں آیا تو پیشانی میں نہیں۔ اب تو بولے گا کس پیمانے پر سرکار ابو طالب کو کہ نبوت کا نور ابو طالب کی گود میں تھا، پیشانی کا ولایت کا نور پیشانی میں تھا۔ ایک وقت میں 2 نور جس کے پاس ہوں، ایک وقت میں 2 نور جس کے پاس ہوں، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کون ابو طالب ہے؟ آیت تطہیر سے جو پہلے کا پاک ہے ابو طالب ہے۔ بڑا ٹھنڈا بول گئے ہو۔ کون میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہو؟ وہ کتابوں کا نچوڑ نکال رہا ہوں۔ آیت تطہیر سے جو پہلے کا پاک ہے وہ ابو طالب ہے۔ آپ کہو فرحان بھائی دلیل کیا ہے؟ خدا نے کبھی بھی حرام لقمہ اپنے نبی کے منہ میں نہیں جانے دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کافر ذبح کرے مومن کھا نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کافر
کافر ذبح کرے مومن کھا نہیں سکتا، وہ ہاتھ اٹھا 40 سال ابو طالب ذبح کرتے رہے محمد صادق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ احسان ابو طالب، ہاتھ اٹھا کے احسان ابو طالب، احسان ابو طالب، صدقے سبحان اللہ۔ سید اطہر شاہ صاحب اور جتنے بھی سادات بیٹھے ہیں، علی رضا شاہ صاحب کی بلا پہلی ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے ایک جملہ ہی بول کر ہمارا دل کو خرید لیا کہ جناب ہم تو پہلے ہی عشق کے بازار میں بکے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو آپ کے سیدوں کی گلی میں جو ہے وہ جھاڑو دینے والا کوئی رکھ لے تو ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ میں نے نا آج ہی ایک شعر وہ لگایا، مجھے بڑا مزہ آ گیا کہ وہ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، بادشاہی کا شوق تھا مجھے، بادشاہی کا شوق تھا مجھے، میں نے آل نبی کی غلامی کر لی، کا شوق تھا مجھے، میں نے آل نبی۔ اور ہمارا جو حال ہے نا، ہم مستوں کو ملنگوں کو دیکھ کر کچھ لوگ سوچتے ہوں گے ان کو کیا ہو گیا ہے، مجھ کو بغور دیکھ کر کہنے لگا فقیر، مجھ کو بغور شاہ جی، مجھ کو بغور دیکھ کر کہنے لگا فقیر، ایسے مریض شاہ نجف دیکھتے ہیں بس، ایسے مریض شاہ نجف دیکھتے ہیں بس۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا محبوب دشمن کا ہاتھ تیرے تک نہیں آئے گا۔ یہ بات تب کی جب رسول مدینے میں چلے گئے، مکہ میں یہ آیت نہیں آئی، مکہ میں اس لیے نہیں آئی وہاں ہر روز رات کو سر پہ سرکار ابو طالب کھڑے ہو جاتے تھے، ہر رات بیٹے کا بستر بدل دیتے تھے۔ اگر اس مجمع کا کوئی ارادہ ہو کہ ہم ان باتوں سے باہر نکل آئیں تو قبلہ مجھے اجازت نہیں، میں وہ بات کروں پورے ربیع الاول میں نے نہیں کی۔ آپ کی آواز کم ہے، میرا ارادہ بدل گیا، میں آگے جا رہا ہوں۔ قبلہ میں مجھے یاد پڑتا ہے ایبٹ آباد کی سرزمین تھی، قبلہ میں وہاں پہ یزیدیت کا رد کر رہا تھا۔ اب آپ نے پوری توجہ بیٹا میری گل دا ذوق خراب نہیں کرنا، توجہ میرے بتھیرے علی دے ملنگا پیچھے سلطنت کو میں پھرتی ہے، بہت چھوٹی تھی زمانے سر۔ میں ایک گل کیتی ہے تھوڑی شاہ جی، ایک گل دا مزہ لے آ جائے، جنہیں علی والے ہم سنی ہیں تو کسی وجہ سے سنی ہیں، اگر ہم سنی ہو کے علی کو مان رہے ہیں پنجتن کو تو اس کی وجہ ہے، ورنہ اگر پیسے ہی کی بات ہوتی تو ہم وہاں جاتے جہاں ہمارا سانس بھی کروڑوں میں بکتا ہے، لیکن ہم نے کسی کی مخالفت کر کے زمانے کو علی علی کرنا نہیں سکھایا، ہم نے صدیق و عمر کا پیار دل میں رکھ کر علی علی کرنا سکھایا، ورنہ پیسوں کی بات ہوتی تو ہم کہیں اور چلے جاتے۔ بہرحال میں قبلہ چلو چلتے رہا۔ ایک اور بات، علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا بھی میں نے ایک وہ کلپ سنا، مجھے بڑا مزہ آیا، ہوئے یار پتہ نہیں ادھر کوئی وہ ایک آدھا کوئی موبائل ہے میرا، آج وہ خلیفہ ویڈیو والا نہیں آیا، ورنہ یہ بات کم از کم ملین کی تھی، ملینز ویوز کی بات تھی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ قبلہ ثاقب رضا مصطفی صاحب نے، میں نے وہ کلپ میرے جیب میں موجود ہے، انہوں نے کہا یہ جو تم اہل بیت سے پیار کر رہے ہو یہ تمہاری تحقیق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، یہ جو اہل بیت کا پیار ہے سینوں میں یہ تمہاری کتابوں کی تحقیق کا نتیجہ نہیں ہے، اور شکر کر تیری ماں باپ تھی تو تیرے سینے میں آل محمد کا پیار، یہ تمہاری ماں کی طہارت کا کمال ہے کہ تمہارے سینے میں نبی کی آل کا پیار۔
اب توجہ کیجئے گا اچھا اگر آپ کہیں تو اس پر میں ایک دلیل بھی دے دوں یار یہ پیچھے والے بندے نے کچھ ناراض بیٹھے ہیں یا پریشان بیٹھے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ فرحان بھائی اتنی سی عمر میں اتنی باتیں آپ کو سکھا کون دیتا ہے اب یار دائیں بائیں سید بیٹھے ہوں میں اس کا کیا جواب دوں اور قبلہ میں نے جواب دیا ہے اس بات کا کہ نسبتوں کا کمال ہے سارا نسبتوں کا کمال ہے سارا میرے ہاتھ نسبتوں کا کمال ہے سارا سیدوں کا جمال ہے سارا اگر سارا مجمع ہاتھ اٹھائے نسبتوں کا کمال ہے سارا سیدوں کا جمال ہے سارا دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے جیسا سنگ ہوتا ہے جیسا سنگ ہوتا ہے جیسا سنگ ہوتا ہے جیسا رنگ ہوتا ہے تو قبلہ میں وہ اگر دلیل دے دوں یا پھر بات شروع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا سبحان اللہ رسول پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ صحابی تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی توجہ میری جانب رکھیے گا کھڑا ہے بیٹھا ہے کوئی بھی بندہ جہاں پر بھی ہے اس بات کو دل میں روایت بیان کر رہا ہوں صحابی ہے اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی گود میں بھی اس کی بیوی کے بچہ تھا رسول پاک کو اس نے آ کر کہا آقا یا رسول اللہ مجھے شک ہے یہ بیٹا میرا نہیں ہے اس سے بڑھ کر میں آل نبی کا مقام اس مجمع کو سمجھا نہیں پاؤں گا اگر یہ مجمع اس بات کے بعد بھی نہ بولا بول تو سبھی رہے ہو لیکن جو چپ ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں ذرا سوچ تو تصور کر تیری اولاد ہو تو تجھے جہاں سے پیاری ہو نبی کی اولاد کے بارے میں تولنے لگ جاتے ہو تیرا بچہ ہو تو تجھے سارے جہاں سے تو کسی تڑکری میں نہیں تولتا میرا ہے ارے جو تیرا ہے تو تیرا ہے تو محمد کے ہے صحابی ان کا یا رسول اللہ مجھے شک ہے یہ بچہ میرا نہیں میرے آقا نے پوچھا صحابی تجھے اس بات کا کیوں شک ہوا ایسا تو کیوں کہہ رہا ہے سنیں گا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس بچے کا رنگ دیکھیں میرا رنگ دیکھیں آقا اس کے نین نقش دیکھیں آقا میرے نین نقش دیکھیں تو اس نے بتانا شروع کیا آقا مجھے اس وجہ سے شک ہوا آقا مجھے اس وجہ سے شک ہوا آقا مجھے اس وجہ سے اس کی بیوی چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھی رہی سوچتی ہوگی مولا کوئی تو آئے گا آپ نے بولنا ہے میں نے منتیں نہیں کرنی ہے وہ چپ کر کے بیٹھی رہی وہ بتاتا رہا کہ آقا مجھے اس وجہ سے شک ہے مجھے اس وجہ سے شک ہے وہ بچہ اس ماں کی گود میں تھا قبلہ فریدی صاحب وہ بچہ ماں کی گود میں تھا وہ شخص بتا رہا ہے حضور سن رہے اتنے میں حجرے کا پردہ اٹھا اور ننھے حسین لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ رسول کی طرف بڑھنے لگے جب اس بچے نے امام حسین کو دیکھا وہ ماں کی گود سے باہر نکل آ کر امام حسین کے ادب میں کھڑا ہو گیا حضور نے فرمایا چپ کر جا یہ تیرا ہی ہو اگر تیرا نہ ہوتا میری اولاد کا کبھی ادب نہ کرتا میں ایک جملہ بولتا ہوں اس کے بعد ابھی حیدر کر لیتے ہیں اور رسول نے فرمایا یہ تیرا ہے کیوں کہ یہ کر رہا ہے امام حسین کا ادب یہ کر رہا ہے میری اولاد کا ادب سادات کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو بتانا چاہتا ہوں رسول نے اعلان کر دیا جس کے دل میں آل محمد کا پیار ہو وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے آپ کی آواز مکس ہو جاتی ہے انہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو شک ہوگا تو یار اے حیدر جے کل میں کسی نے شیعہ دا فتویٰ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم اس حیدر کرنے میں شیعہ نہیں ہیں ہمارا عقیدہ صدیقی ہے صحابہ کو ماننے والے وہ ہمارا آپ کہیں فرحان بھائی یہ صدیقی عقیدہ کیسے ہوا مجھے بتا تو اسے شیعت کہتا ہے لگا فتویٰ پہلا حضرت ابو بکر پر
कायनात ने पूछा बाबा जी एक ही गल में सहाबा भी बैठे होते हैं, आप किसी और को तो नहीं देखते, अली के चेहरे को क्यों देखते हैं? हजरत अबू बकर ने अपना सीना खोल कर सामने रख दिया, बेटी सिद्दीका मैं इसलिए अली के चेहरे को देखता हूँ, मैंने नबी की जुबान से सुना जो अली के चेहरे को देखे निगाह अली के चेहरे पर होती है, इबादत खुदा की हो जाती है। अब करो जोर लगा के मेरे सारे हाथ उठाए। इस रंग में भी कभी मिलाद होना चाहिए, दिल ठंडा हो जाना चाहिए रसूल की आल का जिक्र सुन के, सीना ठर जाना चाहिए कि रसूल की आल की बात सुनने को मिल गई है। तो मैं अर्ज ये करने लगा था, अब अगर आप लोगों का मूड हो, मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से है, मैं चिश्ती भी एक ही वक्त में हूँ, कादरी भी उसी वक्त में हूँ। मैं किबला अब इल्म और ज़ौक़ को छोड़ने, अगर आप कहें तो मैं आपको हमेशा के लिए इस मसले से निकाल लूँ। उठा बुखारी शरीफ, रसूल ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत का यतीम पाला, हुजूर ने ऐसे उंगलियां की, देख लो मेरे साथ ऐसे होगा। जो समझ रहे हैं बेटा, आपका चुप रहना नहीं बनता, जो समझ रहे हैं, जो मेरे साथ हैं, जो मेरे रसूल ने ये उंगलियां किबला ना बुखारी ना सुहाग हो तो मजिमदार, जो उम्मत का यतीम की खिदमत करे, जो उम्मत का यतीम पाले, जो उम्मत के यतीम की कफालत करे, हुजूर ने उंगलियां करके सबको दिखाई, देख लो वो मेरे साथ ऐसा होगा। यकीन जाने मैं इस हदीस को पढ़ता हूँ तो मेरा दिल गवाही देता है कि रसूल बताना चाहते थे जो मेरी उम्मत के यतीम की नौकरी करे वो तो ऐसे हो, और जो अबू तालिब मेरी नौकरी करता रहा, जो मेरी ही खिदमत करता रहा, जो बच्चों को नहीं खिलाता था पहले मेरा पेट भरता था। अब मुझे बताओ मैं कुछ कह दूं? मैं यकीन करो किस्मत वाले हो, सादात बैठे हैं, हम तो हर रोज ही कोई ना कोई फतवा लेके आ जाता है। ये वैसे ही फतवे हैं जो इमाम हुसैन के खिलाफ लगे, इन फतवों की हैसियत इतनी है। मैं शाजी किबला सादात को मुतवज्जे करके हुजूर मैं कह दूं, हजूर सारी जिंदगी थोड़े घर की नौकरी करनी है, रसूल के बच्चों की नौकरी करनी है, पर इको ही आस लैके हशर के दिहाड़े सानू भुलना नहीं। नाना ने थोड़े कहना है ना कि केड़ा केड़ा थोड़ा वफादार सी, बस उस वेले सानू भुलिया ना। जमाने दे फतवे भी खावांगे, गालियां भी खावांगे, जो करनगे सब बर्दाश्त है, पर क़यामत वाले दिन अपना हाथ साडे उत्ते रखेगा। ए नाना ये भी चंगा बोलिया सी, ये भी सही पहरेदार सी। हजूर ने हदीस में बताया जो उम्मत का यतीम पाले वो मेरे करीब होगा, जो यतीम की नौकरी करेगा, जो यतीम की खिदमत करेगा, हजूर ने फरमाया वो मेरे कुर्ब में होगा। और ये हदीस बता रही है जो उम्मती की खिदमत करे वो मुस्तफा के करीब होगा, जो मुस्तफा की खिदमत करे वो खुदा के करीब होगा। और खुदा के करीब होगा। अब मैं अच्छा वो जो देखे ना, इश्क की गलियों का यही मसला है, बंदे को समझ नहीं आती जाना किधर है निकलना किधर है। इस बात को नहीं भूलना जो अब आपको मैं समझाने लगा हूँ। मैं यजीदियत का रद्द कर रहा था एक जगह, तो
میں نے کہا یزید کے وکیلوں کو سوچنا چاہیے، یزید کے اپنے بیٹے سے پوچھ لو وہ اپنے باپ کے بارے میں کیا کہہ کے گیا۔ قبلہ میں بات دیکھیے، اب آپ نے دیکھنا ہے، میں نے کچھ کہنا ہے حضور، تو میں نے مقدمہ اس کے اپنے بیٹے سے پوچھ لو نا، جس کی رگوں میں یزید کا خون دوڑتا تھا، کہ یزید کا اپنا بیٹا جب اس کے بعد تخت پہ بیٹھا، اس نے اعتراف کیا کہ میرا باپ قاتل آل محمد ہے۔ اس نے اس تخت کو قبلہ ٹھوکر مار دی یزید کے بیٹے نے، اس نے مانا کہ میرا باپ لعنتی تھا، اس نے مانا وہ قاتل ہے، جس تخت پہ میں بیٹھا ہوں اس کے نیچے خون آل محمد ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھ سکتا، اس نے ٹھوکر مار دی۔ اس نے کہا گناہگار تو ہو سکتا ہوں، غدار نہیں ہو سکتا، گناہگار ہو سکتا ہوں، غدار نہیں ہو سکتا، اس نے ٹھوکر مار دی۔ اب جب میں نے یہ بات کی نا، اب دیکھیے کہ ساڑ کتنا اٹھا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا اچھا یزید کے معاملے میں تو بیٹے کی گواہی مان رہے ہو، تو علی کے باپ کے معاملے میں بھی علی کی گواہی مان لو۔ اب یہ ایک علمی بات ہے، اس بندے کی اشارہ اس روایت کی طرف تھا جو مدارج النبوت کے اندر شیخ محقق لے کے آئے۔ وہ روایت کیا ہے کہ حضرت ابو طالب کا جب وصال ہوا، مولا علی رسول پاک کے پاس آئے اور آ کر کہا ان عمک الشیخ الطال قد مات، آقا آپ کا گمراہ چاچا فوت ہو گیا ہے۔ سوچتے ہو کہاں بات کی، لیکن وہ غلطی کر بیٹھا، کر فقیروں سے بیٹھا۔ نہیں یار آپ کی توجہ نہیں ہے، پریشان ہو گئے نا آپ کہ یار یہ دیکھو سرکار تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم جو بیٹھے ہیں میدان میں، ظاہر القادری کا بیٹا میدان میں بیٹھا ہو تمہیں گھبرانے کی کیا؟ تو اس نے یہ بات کر کیا بتائیں، اگر وہاں بیٹے کی آپ روایت قبول کر رہے ہیں اس کی گواہی، تو یہاں جو مولا علی نے اور شیخ محقق مدارج النبوہ اور کتاب میرے پاس پڑھی اور اس کے اندر یہ بات ہے، ہو گیا نا پریشان۔ لیکن اب یہ پریشانی کب عشق میں بدلے گی تمہیں پتہ نہیں۔ اس نے کہا علی سے ہی پوچھ لیتے جو آپ اتنا گلا پھاڑ رہے تھے حضرت ابو طالب کی شان میں، مولا علی کی بات مان لیتے۔ میں نے کہا مجھے بتا میں پوچھ مولا علی نو بھی لینا ہے تے میں پوچھنا انہاں نو ہے تے گل اے وے کہ انہاں نے جو کیا ہے وہ سمجھ انہاں دے منن والے نو ہونی ہے نا۔ مولا علی نے کیا فرمایا ہے یہ سمجھے گا وہی جو مانتا ہے۔ ابے سینے میں بغض علی ہو اسے کیا پتا علی کیا کہہ رہے ہیں۔ اور کہو تو پھر مولا علی نے فرمان دیکھ لی کہ مولا علی نے کیا فرمایا۔ مولا علی نے فرمایا ان امک الشیخ الطال قد مات۔ دال کا لفظ ہے یہاں جو اختلافی ہے جس پر ڈیبیٹ ہے۔ اب میں ایک سورت پڑھتا ہوں سمجھیے گا تو تڑپیے گا، آپ نے بولنا آپ کا کام ہے، مقدمہ میرے ذمہ رہا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدال ان امک الشیخ الدال ولدال۔ تو اس نے کہا قرآن کے اندر تو یہ گمراہی کے معنوں کے اندر ہے، تو مان لو کہ مولا علی نے اپنے والد گرامی کو گمراہ بولنا۔ میں نے کہا خاموش، ترجمہ کرنے کا بھی اصول ہوتا ہے قبلہ، ترجمہ کرنے کا بھی اصول۔ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے سامنے کون ہے۔ دال کا ترجمہ یہاں گمراہ ہے سورہ فاتحہ کے اندر، تو کیا ولد دالی ہر جگہ دال کا معنی گمراہی ہوتا ہے؟ کیا ہر جگہ پہ دال کا معنی گمراہی ہوتا ہے؟ کیا ڈکشنری کے اندر اس لفظ کا کوئی اور معنی نہیں ہے؟ وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا اب آپ بولو، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اصل میں حضور زیادہ علمی گفتگو میں چلا جائے۔
مگر اسے یقین سے چلا گیا کہ اگر تجھے بات سمجھ میں آ جائے تو ساری زندگی سبحان اللہ بولتا ہے۔ اب اس نے کہا دیکھو دال گمراہ تو مان جاؤ۔ میں نے کہا میں کیسے مان جاؤں؟ وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا۔ آگے بڑھتا جا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اللہ نے مصطفیٰ کے لیے یہ لفظ بول دیا۔ اب اگر تو سچا ہے کر رسول کے لیے گمراہ کا ترجمہ۔ اگر تیرے اندر حوصلہ ہے کر رسول پاک کے لیے وہی لفظ ہے یا وہاں کر گمراہ کا ترجمہ۔ اب قبلہ آپ ایک سبحان اللہ بولے، میں عرفان القرآن سے پڑھ کے بتا دیتا ہوں قبلہ نے کیا ترجمہ کیا۔ سبحان اللہ، آواز آ جائے سبحان اللہ کی جلدی، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ میں قسم سے علمی چکر میں پڑ گیا مگر یاد کرو کہ میری طرف تو یہ اب قبلہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اب یہاں ترجمہ قبلہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ترجمہ کرنے لگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور اس نے اور اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں جب خود رفتہ پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں دال کا ترجمہ ہوا ہے محبت میں ڈوبا ہوا۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھ اٹھا کے بولتے ہیں مجھے یوسف علیہ السلام کے دربار میں بھی جا لینے دو، کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی مرضی کا ترجمہ کر دیا۔ فرحان نے قرآن اٹھا سورہ یوسف، قالوا تاللہ انک لفی دلالک القدیم۔ وہ یوسف علیہ السلام نے نا اپنے گھر والوں کو کہا جے میری گل منو تو مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی جی، مینوں یوسف دی خوشبو پہ آندی ہے۔ انہوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی دلالک القدیم۔ بابا جی نہ کریا کرو، آپ تو یوسف کی پرانی محبت میں کھوئے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی لفظ وہی دال تھا مگر ترجمہ ہوا محبت میں ڈوبا ہوا، ترجمہ محبت میں کھویا ہوا۔ اب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، مولا علی آئے اور کہا یا رسول اللہ انا امک شیخت دالت دماغ۔ آقا وہ چاچا فوت ہو گیا جو آپ کی محبت میں ڈوبا ہوا۔ سبحان اللہ، اس کا وصال ہو گیا۔ وہ جو شیب ابی طالب میں کبھی پہرےدار بن گیا۔ سبحان اللہ، اور اس کا دوسرا ترجمہ بھی یہ کروں، آقا آپ کا چاچا آپ کی محبت میں فوت ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب مجھے بتاؤ اتنا آسان ہے کہ کوئی آپ کو بے ادبی پر لگاتا رہے اور آپ اس بے ادبی کے راستے پر نکل پڑے؟ میں ایک چھوٹی سی بات کروں، دل میں جگہ دینا، میں دل میں جگہ دینا۔ آپ نا کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھیں فرحان تو نے کلمہ کب پڑھا؟ تیرے باپ نے کلمہ کب پڑھا؟ تیرے دادا نے کلمہ کب پڑھا؟ تیرے پردادا نے تو قبلہ یقین جانو قرآن میرے سامنے پڑھا ہے، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ مجھے پتا ہے 3-4 نسلوں 5 نسلوں پر کہیں کفر ہوگا، کسی بابے کی محنت کے صدقے ہم بھی مسلمان ہوئے، پھر آگے مسلمانیت کی میں ناراض نہیں ہوں گا، پتا ہوگا بتا دوں گا، نہیں تو معذرت کر لوں گا۔ اگر یہاں اس مجلس سے کھڑا ہو کر کوئی شاہ جی کے پاس جا کر کہے حضور تسی کلمہ کدوں پڑھے؟ حضور تسی کلمہ کدوں پڑھیا، تسی ایمان کدوں لے کے آؤ گے؟ تو یہاں اس مجلس میں کوئی بزرگ کھڑا ہو کے تجھے بتائے گا نادان یہ تو کیا بات کر رہا ہے، یہ سوال امتی سے تو ہو سکتا ہے، علی کے بچے سے نہیں ہو سکتا، یہ سوال امتی سے تو ہو سکتا ہے، اولاد علی سے نہیں ہو سکتا۔ اٹھاؤ ہاتھ، خود فیصلہ کرو، جب تم علی کے بچے کا ایمان پوچھ نہیں سکتے تو علی کے باپ کا ایمان کیسے پوچھ سکتے؟
اب کہیں تو تھوڑا سا میلاد پڑھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو سلامتی دیں. اور میں اپنے وقت سے کافی لیٹ بھی ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ میلاد کی محفل ہے اور کچھ نہ کچھ تو آپ کے سامنے بات کو رکھ دیا جائے. اچھا چلو اب ذرا عشق والی بات اور عارفانہ بات ہو رہی ہے تو قبلہ آج میلاد پر کچھ عارفانہ کلام کرو. سبحان سبحان اللہ. اللہ. چلو میں اتنا تو مان لیتا ہوں. پہلے جو حضرت ابو طالب کے بارے میں بات کر رہا تھا، حوصلہ چاہیے بندے کو بولنے کے لیے، سننے کے لیے. اب تو نبی کے میلاد کی بات ہے، ساروں کو بول لینا چاہیے. سبحان اللہ. آج تک ہم جو آیتیں پڑھتے آئے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب آپ کو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ملے محبوب، آپ ان سے کہہ دو فلیفرحوا، تم خوشیاں مناؤ. توجہ میری جانب رکھیے گا. میں وہ بات کرنے لگا ہوں جہاں لوگ ختم کرتے ہیں، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت آ جائے فلیفرحوا، تو خوشیاں مناؤ. ٹھیک ہو گیا. اب کوئی آپ کو کہے گا اور یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو کتنا غلط جو ہے وہ قرآن پیش کرتے ہیں. جی غلط کیسے ہو گیا؟ یہ تو قرآن کے بارے میں آیا تھا، قرآن کو رحمت اور فضل کہا گیا تھا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب قرآن مل جائے تو خوشی، قرآن مل جائے تو خوشی. مسکرا کے سبحان اللہ. تو قرآن مل جائے تو بولو، قرآن مل جائے تو خوشی. ادھر میری جانب دیکھو. چلو یہی بات مان لو کہ قرآن مل جائے تو خوشی. یہی مان لو کہ قرآن مل جائے تو خوشی. وہ کہے گا جی ہم مان لیتے ہیں، آپ کی پھر بات وہاں پہ رہ گئی. نہیں، میں نے کہا بات میری ہی سچی ہوئی ہے. اب ذرا یہ سن کے یہ قرآن کیا ہے. قرآن کہتا ہے میں کیا ہوں؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن رسول کے قول کا نام ہے. قرآن رسول. قول کیا ہوتا ہے؟ قول بات کو کہتے ہیں. قول کیا ہوتی ہے؟ بات. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. یہ قرآن رسول کریم کے قول کا نام ہے. یہ قرآن رسول کی بات کا نام ہے. ارے لوگوں اور چیچا وطنی والے، اپنے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو، رسول کی بات مل جائے تو خوشی جائے. رسول کی بات مل جائے تو خوشی جائے. رسول کی بات مل جائے. رسول اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. اگر رسول کی بات کے ملنے پر خوشی جائز ہے تو محمد کی ذات کے ملنے پر خوشی جائز ہے. بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا. توجہ میری جانب. بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا. ذرا اٹھائیے مثنوی شریف مولا روم کو پڑھیے، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیے. 70 سال سے عبادت کر رہا تھا. 70 سال. اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ جی مالک، فرمایا وہ جو بندہ 70 سال سے عبادت کر رہا ہے اسے جا کے میرا پیغام دو، اللہ نے اس کی عبادت کو رد کر دی. موسیٰ علیہ السلام باری تعالیٰ میں اس کو بتاؤں گا تو مر جائے گا. میں کیسے بتاؤں گا کہ تیری 70 سال کی عبادت رد ہو گئی؟ میں کیسے بتاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ تو صحیح، آج تمہیں کوئی اور نظارہ دکھاتے ہیں. جاؤ آج تمہیں کوئی اور نظارہ. موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھا بندہ سجدے میں تھا. کبھی اللہ کی حمد و ثنا کرے، کبھی رکوع کرے، کبھی سجدہ کرے، کبھی روئے گڑ گڑائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار تو وہی بندہ ہے جو 70 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں وہی بندہ ہوں. فرمایا تیرے لیے ایک برا پیغام ہے. اس نے کہا جی کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے خدا. برا پیغام ہے، کس نے بھیجا ہے؟ خدا نے. شاہ جی میں تھانوں کیویں دساں، اے گل او دے کناں چ پین دی دیر سی کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے. وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور یوں جھومنے لگے. میں نے آپ سب کی سبحان اللہ سنی ہے، اگر 2-4 منٹ مجھے چاہیے. وہ بندہ یوں جھومنے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجب آدمی ہے، اور پوری بات تو سن. اللہ نے پیغام یہ بھیجا ہے، اس نے تیری 70 سال کی عبادت رد کر دیا ہے. وہ بندہ اور وجد میں آ گیا اور خوشی
کرنے لگ گیا اور چھوڑنے لگ گیا. آپ نے کہا جب بات ہے اور تجھے رونا چاہیے, تجھے غم کرنا چاہیے, تیری عبادت رد ہو گئی. اب اس بندے کا جملہ سنے اور تڑپ جائے. آپ نے کہنے لگا اے اللہ کے نبی, مجھے اس بات سے تو غرض ہی نہیں کہ اس نے قبول کی ہے یا رد کی ہے, میں تو جشن اس بات پہ کر رہا ہوں پیغام تو بھیجا ہے نا. حضور میں کچھ کہہ دوں سنبھال لینا یار. میں خوشی اس بات کی ہے کہ اس نے پیغام بھیجا ہے. جنہیں وہ پیغام بھیجے وہ تو خوشیاں منائیں, جنہیں خدا پیغام بھیجے وہ تو خوشیاں منائیں. اب بتا جن کے پاس اپنے محمد کو بھیجا ہو. میں نے کہا ذرا تھوڑا سا اس دنیا میں. ایوب علیہ السلام بیمار رہے, صحت ملی تو کسی نے کہا پیارے ایوب مبارک ہو, اللہ نے صحت دی ہے. ایوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سوال کرنے والے نے کہا حضور میں تو صحت کی مبارکباد دی ہے, صحت ملنا اچھی بات ہے, آپ رونے کیوں لگ گئے ہیں, آپ کیا ہوا, آنکھوں سے آنسو کیوں آ گئے. ایوب علیہ السلام نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا تجھے کیا بتاؤں, جو مزہ بیماری میں تھا وہ صحت میں نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ, خوشی ہے کہ چلو اس بولی کو سمجھنے والے کچھ لوگ ہیں. آپ نے کہا جو مزہ بیماری میں تھا وہ صحت میں نہیں ہے. سوال کرنے والے کو حضور بیماری میں کون سا مزہ ہوتا ہے, جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. آپ نے کہا جی حضور ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے بھی بتائیں, توجہ, بیماری میں مزہ کیا تھا. ایوب علیہ السلام نے رو کے کہا تجھے پتا ہے جب میں بیمار تھا ہر روز صبح کو مالک کی آواز میرے کانوں میں آتی تھی, بتا ایوب تیرا کیا ہے. ہر روز میرا مالک پوچھنا بتا ایوب تیرا کیا, فرمایا یہی آواز صبح کو میرے کانوں میں پڑتی, یہی آواز شام کو میرے کانوں میں پڑتی, اور جب وہ آواز میرے کانوں میں آتی مجھے اپنے غم بھول جاتے تھے, مجھے اپنے غم یاد نہیں رہتے.